والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. انسان کے بارے میں کچھ اشعار. میں بھی کتنا عجیب ہوں نا، صحت یاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں، مصروف ہوں تو نماز بھول جاتا ہوں، برائی کروں تو انجام بھول جاتا ہوں، دیکھوں تو حیا بھول جاتا ہوں، کھاتا ہوں تو بسم اللہ بھول جاتا ہوں، کھا لوں تو الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں، کسی سے ملوں تو سلام بھول جاتا ہوں، سوتے ہوئے توبہ بھول جاتا ہوں، غصے میں ہوں تو برداشت بھول جاتا ہوں، سفر پر جاؤں تو دعا بھول جاتا ہوں. کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ پھر بھی نوازتا ہے، وہ نہیں بھولتا. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ پاک نے قرآن و سنت کی شکل
میں دنیا کی زندگی کو کامیاب طریقے سے گزارنے کے لیے ہر طرح کی ہدایات اور تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، سمجھایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی میں اسلام کو عملی طور پر نافذ کر کے پریکٹیکل لائف کے اندر اسلام کے مطابق شب و روز گزار کر دنیا میں بھی عزت پائی اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے ان کے ساتھ اپنے راضی ہونے کے اعلانات فرمائے ہیں۔ اللہ کرے آج کا مسلمان مومن کلمہ پڑھنے والا اپنے دل و جان میں اسلام کی حقانیت کو جگہ دے، اسلام کے طور طریقوں میں کامیابی کو یقینی طور پر سمجھے، پھر اس پر چلنا بھی اس کے لیے آسان ہوگا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا ہم نے ایک عنوان موضوع شروع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ فرمایا: خوشبو، نیک عورت اور نماز۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا کہ میری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور اللہ کے نبی کے حکم پر میرا مال خرچ ہو، یہ مجھے پسند ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زیارت کرتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ توجہ، نمبر 1 امر بالمعروف اور نمبر 2 نہی عن المنکر۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی، نیکی کا حکم کرنا، اور دوسری برائی سے منع کرنا۔ کہتے ہیں نا ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، گلاب کی اپنی ہے، موتیے کی اپنی ہے، چنبیلی کی اپنی ہے، رات کی رانی کی اپنی ہے، ہر صحابی کی اپنی خوشبو ہے، اور ہر صحابی کی اپنی اچھی سوچ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: 2 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسی پر گفتگو کرنی ہے، توجہ کرنا۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ صرف کسی مولوی کی ذمہ داری ہے، کسی پیر کی ذمہ داری ہے، کسی مبلغ کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ پر ہر مسلمان ذمہ دار ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے
منع کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام حالانکہ وہ بہت پہلے آئے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا اور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ یہ کوئی آج کا عنوان نہیں ہے یا آج کا دین نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام بھی اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ آئیے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والو، تمہارے اندر سے ایک جماعت امت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے منع کرتے رہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک نے ساتھ ہی فتویٰ جاری کر دیا، جو مسلمان یہ کام کرتا رہے گا لوگ اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ اس کو تانے ماریں گے، لوگ اس پر آوازیں کسیں گے، جو مرضی کہیں، پروردگار عالم کا فتویٰ سن، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا جو امر بالمعروف کرتا ہے، چاہے وہ دیہاتی آدمی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ فقیر ہے، دنیا کے اندر کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، لیکن امر بالمعروف کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اللہ کہتا ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میں کہتا ہوں یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ کہا کرو، یہ کہنا نہ پڑے، جیسے بندہ بازار میں چیز دیکھتا ہے نا شور شروع کر دیتا ہے آٹومیٹک، تو آواز بات اچھی ہو تو بندہ زبان سے کیا کہے، تقریر سننے کا انداز سیکھو، اچھی بات ہو تو سبحان اللہ، کوئی خوفناک ذکر آئے پھر استغفر اللہ، کہنے کا بھی انداز ہوتا ہے نا، سبحان اللہ کہاں کہنا ہے، استغفر اللہ کہاں کہنا ہے، یہ بھی، لیکن یہ وہ بندہ کہتا ہے جو توجہ سے بیٹھا ہوتا ہے کہ اب یہ کس موقع پہ لفظ ہے، کیا کہنا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، میں کہتا ہوں وہ کیا ہے، کامیاب۔ بولو وہ کیا ہے، کامیاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی آیت کی وضاحت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جو تم میں سے من کہا، اللہ کے نبی نے، مولوی نہیں کہا، پیر نہیں کہا، بزرگ نہیں کہا، مبلغ نہیں کہا، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر اس کے پاس طاقت ہے اپنے بازو کی طاقت سے اس برائی کو روک دے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اگر برائی کو دیکھے ہے اور طاقت ہے روکنے کی، ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، بس نہیں چلتا انسان کا، پھر کیا کرے، فَبِلِسَانِهِ، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں پھر اپنی زبان سے اس کو روکے، سمجھائے ایسا نہ کرو، گناہ کا کام ہے، گھاٹے کا سودا ہے، نقصان ہوگا، اپنی زبان سے اس کو سمجھائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ،
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر دل سے اس کو برا سمجھے. لیکن یاد رکھنا یہ سب سے کم درجے کا ایمان ہے، کمزور درجے کا ایمان ہے کہ دل کے اندر برائی ہے لیکن زبان سے کہہ نہیں سکتا، ہاتھ سے روک نہیں سکتا. اللہ کی ذات سے بندہ دعا کرے، یا اللہ دل تو چاہتا ہے یہ برائی نہ ہو لیکن کیا کروں، میری ہمت نہیں. انشاءاللہ تیرے اس جذبے پر اللہ پاک تجھے معافی بھی عطا کر دیں گے. تو یہ ہے کہ انسان برائی کو دیکھے تو اس کو کیا کرے، روکے، ہاتھ سے، زبان سے اور دل سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الا حرف تنبیہ ہے عربی زبان کے اندر. الا کا معنی خبردار، الا کا معنی تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، یاد رکھو کلکم راع، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. توجہ ساتھیا، اس کو ذرا کھول کے سمجھ. کم از کم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے جسم کا ہر بندہ نگران ہے. اپنے جسم پر جو چاہے حکم چلا سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. اگر اللہ نے بیوی دی ہے، اولاد دی ہے، تو ماں باپ بن کر ان کا نگران ہے. بچپن کے اندر آپ سب جانتے ہیں، بچہ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کا ہو، اس کا ماں باپ کے آگے کوئی زور نہیں چلتا. وہی وقت ہوتا ہے بچے کی تربیت کرنے کا، بچے کو سمجھانے کا، بچے کو راہ راست پر لانے کا. اور اس وقت وہ بچہ ماں باپ کے کنٹرول میں ہے، بچی ماں باپ کے کنٹرول میں ہے. اگر شروع دن سے والدین دینی تربیت کرتے رہیں، پھر بچہ جوان بھی ہو جائے، بڑا بھی ہو جائے، تب بھی اس بچے پر ماں باپ کی محنت کے نشان موجود ہوں گے. ماں باپ کی محنت کا اس بچے پر اثر نظر آئے گا. کوئی بندہ اس بچے کو دیکھ کر ماں باپ کو گالیاں نہیں دے گا، بلکہ زبان سے کہے گا لگتا ہے کسی اچھے ماں باپ کی اولاد جا رہی ہے. وہ کہہ لو سبحان اللہ. اچھی تربیت ہو تو بچہ ماں باپ کے لیے عزت کا ذریعہ بنتا ہے. بچہ ماں باپ کے لیے نام بڑا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. بچہ ماں باپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب بچپن سے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کبھی درخت لگاتے ہیں، چھوٹا سا پودا، اس کے ساتھ لکڑ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سیدھا ہے. جب پودا بڑا ہو جاتا ہے وہ لکڑ سے بڑا ہو جاتا ہے. لکڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اتنا موٹا ہو جاتا ہے. پتہ ہے لکڑ کہاں پہنچی ہوتی ہے اس وقت. اور اس جب لکڑ ساتھ لگاتے ہیں اس وقت پودے کو ہلاؤ تو ہل جاتا ہے، گراؤ گر جاتا ہے. لیکن لکڑ نے اس کو پکڑ لیا، سپورٹ دی، اب وہ کھڑا ہے، بڑا ہو رہا ہے. جب بڑا ہو گیا اب اس کو ہم دھکا بھی لگائیں وہ ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا. کیا مطلب کہ بچپن میں اس کے چھوٹے ہونے کے وقت جب اس کی حفاظت کی ہے، اب یہ سیدھا ہو گیا ہے، اب اس کو سارے مل کر بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ پاک نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہاری اولاد اسی طرح تمہارے کنٹرول میں ہوتی ہے. اگر بچپن سے اس کی تربیت صحیح کرو، اس کی پرورش صحیح کرو، اللہ کہتا پھر اس کو میں سیدھے راستے پر ہی چلاؤں گا. وہ اولاد تیری بدنامی کا ذریعہ نہیں بنے گی، وہ معاشرے کے اندر تیری نامی کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. تو یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. یہی امر بالمعروف، اپنوں کو، بیگانوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو
لیکن شریعت نے دونوں کام کیے، دونوں کا کہا ہے، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پسند ذکر کی ہے۔ اللہ کے محبوب نے مثال دی، توجہ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے، سمندر کے اندر کشتی موجود ہے، اس کشتی کی 3-4 منزلیں ہیں۔ اب لوگوں کا اختلاف ہو گیا، نیچے کون جائے، دوسری منزل میں کون، تیسری چوتھی میں کون۔ لوگوں نے کہا چلو جی قرآن اندازی کر دیتے ہیں، قرآن اندازی ہو گئی، بعض لوگوں کا نام نیچے نکل آیا، وہاں چلے گئے، بعض کا نام دوسری منزل، بعض کا تیسری چوتھی منزل۔ توجہ کرنا ساتھیوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کس انداز میں ہمیں سمجھایا ہے تاکہ میری امت کا کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے او جی مجھے تو بات سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے تو حدیث سمجھ ہی نہیں آتی۔ اتنی آسان مثال اللہ کے محبوب نے جان فرمایا کہ کشتی 3-4 منزلہ بن گئی، دریا میں سمندر میں موجود سواریاں بیٹھ گئی ہیں، نیچے والے بندے اب ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو نیچے سے اوپر سے تیسری چوتھی منزل، وہاں آ کر پھر پانی لے کر جائیں گے۔ اس طرح نظام چلے گا۔ کسی نے کہا توجہ کرنا نچلی منزل والوں کو، یار یہ ہم اوپر جا کے جو پانی لاتے ہیں کیوں نہ نیچے ہی ہم کشتی میں سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیں۔ ہاں بڑی اچھی سوچ ہے، تھوڑا دے آؤ، چھینی لے آؤ، کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا، ٹھک ٹھک کی آواز آئی، توجہ کرنا، ٹھک ٹھک کی آواز آئی۔ اوپر منزل والوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے، وہ نیچے سوراخ کرنے لگے ہیں۔ توجہ، اگر اوپر والے اس کو روک دیں گے وہ بھی بچ جائے گا، خود بھی بچ جائیں گے۔ تیسری منزل والوں کو آواز آئی، ٹھک ٹھک ہو رہا ہے کیا، وہ سوراخ کرنے لگا ہے، اور روکو اس کو، رک جائے گا، اگر نہ رکا پانی اندر آئے گا، کشتی تباہ ہو جائے گی، سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اس نے کہا منع کرو، اگر وہ روک دیں گے وہ بھی بچ جائے گا، روکنے والا بھی بچ جائے گا۔ دوسری منزل، پہلی منزل، قصہ مختصر، اگر اس کو سوراخ کرنے سے کسی نے بھی روک دیا، ساری کشتی والے بچ جائیں گے اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اگر اوپر والے کہیں ہمیں کیا، جو جہاں لگا ہے لگا رہے، آج ہم جو فتویٰ دیتے ہیں، جو جس راستے پہ چلتا ہے چلتا رہے، ہمیں کیا، ہم کسی کو کیوں چھیڑیں، ہم کسی کو کیوں کچھ کہیں، جس کی مرضی جو کہتا ہے کرتا رہے۔ اگر ہم یہ کریں گے پھر نقصان کیا ہوگا، وہ بھی برباد ہوگا اور سارے کے سارے اسی کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کشتی کی مثال سے سمجھایا، اگر اس کو روک دو گے ساری کشتی والے بچ جاؤ گے، اگر نہ روکو گے ساری کشتی والے تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کی ایک مثال حدیث پاک میں اور مقام پر اللہ پاک نے فرشتے کو، جبرائیل کو وحی دی، اے جبریل لبیک یا جلیل، جاؤ فلاں آبادی کو، ساری کی ساری آبادی کو اوپر لے جا کر نیچے پھینک دو، تباہ کر دو۔ اللہ، جبرائیل فرشتہ اللہ سے مخاطب، یا اللہ ساری بستی کو، ہاں سب کو تباہ کر دو۔ اے اللہ، اس بستی کے اندر ایک تیرا آدمی وہ موجود ہے، توجہ کرنا، حدیث کے الفاظ ہیں، طرفت عین، آنکھ جھپکنا، آنکھ جھپکنا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں یا اللہ اس بستی میں ایک تیرا بندہ وہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، وہ بھی تباہ ہو جائے۔ ہاں اس کو بھی تباہ کر دو۔ نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، عمرے بھی ہیں، سخاوت بھی ہے، سارے نیک اعمال ہیں، اللہ کہتا اس کو بھی تباہ کر دو۔ یا اللہ وہ نیک آدمی اور آپ جھپکنے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ جواب
یہ غلط ہے، وہ جی کسی کو کچھ کہنا نہیں چاہیے۔ آج کا مفتی یہ کہتا ہے، بس جہاں کو لگا رہے مولوی صاحب، وہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہو، اب ہم تیری بات مانیں گے، قرآن کی مانیں گے، تیری مانیں گے، محمد رسول اللہ کی مانیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا دماغ، تیری عقل، تیری سوچ نبی سے بڑھ گئی ہے۔ پیغمبر تو ابو جہل کے دروازے پر بار بار جا رہا ہے، ابو جہل ان بتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی بھی اسی پر عمل کرتے، کسی کو چھیڑو نہیں، تو کلمہ کون پڑھتا؟ وہ تو راتوں کو روتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، اور گھر گھر جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں ان کو چھوڑو، بتوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تب جا کر اللہ نے مکہ مدینے میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات، سنو، مومن مرد اور عورتیں کیا کرتے ہیں؟ والمؤمنون ایمان والے مرد، والمؤمنات ایمان والی عورتیں، عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہوتے ہیں۔ مومن کا دوست، آپس میں دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ نے کتنے سادے الفاظ لائے ہیں۔ فرمایا جو ایمان والا مرد ہے، ایمان والی عورت ہے، صرف اپنی فکر نہ کرنا بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو برائی سے روکنا۔ جہاں میری ذمہ داری، وہاں میری بیوی کی بھی ذمہ داری، وہاں میری اولاد کی بھی ذمہ داری، بچوں کی بھی ذمہ داری، بچیوں کی بھی ذمہ داری۔ لیکن یہ کب ہوگی؟ جب میں ان کو سمجھاؤں گا، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، بچیوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹا صرف اپنی جنت کی فکر نہیں کرنی، جو آپ کے جاننے والے، آپ کے رشتہ دار، ان کو بھی سمجھاتے رہو۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اگر نہیں کرو گے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے روکا کرو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، رواہ الترمذی، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے روکو گے نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا، پھر اللہ سے تم دعائیں مانگتے رہو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ذمہ داری آج ہم سب نے چھوڑی ہوئی۔ تبھی تو میرے فاروق جیسا انسان کہہ کے گیا کہ میری پسندیدہ چیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، قرآن پڑھو، قرآن کہتا کیا ہے؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ قرآن میں کہتا ہے لعنا، ان پہ لعنت کی گئی، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان کو لعنتی کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان کو لعنتی کہا گیا۔ قصور کیا تھا ان کا؟ قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، قصور یہ تھا جب کسی کو برائی کرتے دیکھتے، چڑیا ہمانوں کیے لگے رہتے، اسی اگے چلیے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اللہ کہتا ہے جس کو برائی میں دیکھتے اس کو منع نہیں کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبیوں کی زبانی سے لعنتی کہلوایا کہ تم تو لعنتی ہو۔
کہ بس اپنی فکر ہے اور کسی کی فکر نہیں۔ ایک اور قرآن کی آیت سنو، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ اللہ کا طرز انداز دیکھ، اللہ کہتا لوگ دوسروں کو برائی سے کیوں نہیں روکتے، جھوٹ بولنے سے کیوں نہیں روکتے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، گناہ کرنے سے کیوں نہیں روکتے، لولا لولا اللہ کہہ رہا کیوں نہیں روکتے، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں روکتے؟ اللہ خود ہی کہتا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، نہیں روکتے نہیں روکتے۔ اللہ کہتا ہے یہ برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں، نہ روکنے والا کام، اللہ اس کو برا کام کہہ رہا ہے۔ ہم اچھا کہتے ہیں، وہ کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے، وہ کسی کو چھیڑتا نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ وہ اللہ تو یہ کہتا ہے جو ایسا نہیں کرتے یہ برا کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں اپنی حیثیت دیکھو، ہاتھ کی طاقت ہاتھ سے روکو نہیں، زبان سے نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ اس کی کوشش کیا کرو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، گلی محلے والوں میں، جہاں جہاں آپ کی ہمت ہے ان کو روکو، یار یہ گناہ ہے، یار یہ غلطی ہے، روکنا ذمہ داری ہے، منوانا نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان میں مسلط نہیں ہیں، وہ اللہ کا کام ہے، اللہ ان سے خود پوچھے گا تم عمل کیوں نہیں کرتے تھے۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری، ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کراچی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، کیا کہتے ہیں؟ صحیح بات، صحیح نیت، صحیح طریقہ، اگر اس انداز سے بات کرو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بات بھی سچی ہو، نیت بھی سچی ہو اور طریقہ بھی صحیح ہو، اللہ اس کا اثر